السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ خان، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پولیٹیکل کرائسس پچھلے ایک مہینے سے شروع ہوئی ہے، جس نے لاسٹ 3 ڈیز میں ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو جنم دیا ہے، کیا ویو رکھتے ہیں اس اوور آل کرائسس کے بارے میں؟ جی میں اس کے بارے میں یہ ویو رکھتا ہوں کہ جس طرح حکومت کے ممبر نے بتایا تھا کہ ہم اپوزیشن کو سرپرائز دیں گے، تو یقیناً حکومت نے تمام لوگوں کو سرپرائز دیا ہے، اور سرپرائز اس طرح دیا ہے کہ انہوں نے پلی لی ہے کہ ہم جو اسپیکر نے رولنگ دی ہے، اور وہ پلی لیتے ہیں کہ آرٹیکل 69 کے مطابق یہ جو رولنگ ہے اسپیکر کی، وہ چیلنج نہیں ہو سکتے کورٹ میں۔ اور دوسرا گراؤنڈ لیا ہے آرٹیکل 5، تو آرٹیکل 5 ریلیٹڈ ٹو اسٹیٹ جو پوائنٹ ہے، انہوں نے بھی وہ اچھا پوائنٹ لیا ہے۔ اس سب کو میں داد دیتا ہوں بابر اعوان کو کہ کیونکہ حکومت کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، اور انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے حکومت کو۔ یہ تو بریزنلی کنسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے، جو کہ قاسم سوری صاحب نے بغیر کسی بنیاد کے نو کانفیڈنس موشن کو بالکل ختم کیا ہوا ہے، جو کہ ان کنسٹیٹیوشن میں ان کا کوئی آرٹیکل نے اس کی کوئی اختیار دی ہوئی ہے کہ آپ نو کانفیڈنس موشن کو ختم کر سکتے ہیں۔ البتہ لیمینی جو کہ سب سے پہلے ہوتی ہے نا، جس پر 20% پارلیمنٹیرینز نے ووٹ نہیں دی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے وہ ریموو کر سکتا ہے، لیکن جب اب کہ وہ موشن بن گئی ہے تو وہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے، کیونکہ تو یہ سراسر قانون کنسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے۔ بالکل، جو پچھلی کئی دنوں سے پارلیمنٹ میں جو ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، جیسے کہ اپوزیشن نے ایک ریزولوشن لے کے آئی، اپوزیشن گورنمنٹ ٹریجری بینچ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، جس پر کہ پرائم منسٹر کے خلاف لائے گئے، اور جس پر ووٹنگ کو اجازت نہیں دی گئی ووٹنگ کے لیے کہ آپ ووٹ کریں، ریجیکٹ کیا گیا ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے، اور اس پہ ایک ہنگامہ برپا ہوا کہ نہیں، یہ ڈپٹی اسپیکر نے جو کیا وہ آؤٹ آف دا لا تھا، اور جو کیا یہ آئین کے مطابق نہیں تھا، ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا۔ تو زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائی ٹریزن ہے، جو لا کے جو سینئرز ہیں ہمارے، یا جو وکلا ہے، یا جو قانون دان ہے، وہ سبھی بول رہے ہیں، اس پر اپنی رائے دے رہے ہیں۔ تو ایک خیال ہے، پہلی تو یہ بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کو پولیٹیکل کرائسس کا نام دے رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ کوئی پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو نہ کوئی مارشل لا لگا ہے، صرف پرائم منسٹر صاحب نے پریزیڈنٹ کو سفارش کی ہے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرے، تو اسمبلیاں تو ڈیزالو ہوتی ہے، اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب تک آئے گی اس کے بعد پھر نئی گورنمنٹ آئے گی، تو میرے خیال سے یہ پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے۔ دیکھیں، جو بھی کام ہوا ہے میرے خیال میں اٹ از کمپلیٹلی ان ڈیموکریٹک، اور بہت سے جو قانونی ماہرین ہیں، قانونی دماغ ہے، وہ بھی فوکسنگ آن دی سیم پوائنٹ دیٹ دا ایکٹ ڈن بائی دی گورنمنٹ اور دا اسپیکر اٹ از کمپلیٹلی فالنگ ود ان دی ایمبٹ آف انلیگل ایکٹس۔ تو دیکھیں، اس کی اثر تو ایک یہ ہوگا، اگر خدا نخواستہ سپریم کورٹ نے یہ کہا دا میٹر از سب جوڈس بٹ اسٹل آئی ایم پریزنٹنگ مائی اون اوپینین، اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ وی کین ناٹ ٹیک دی میٹر آف دی پارلیمنٹ، تو پھر تو یہ تحریک عدم اعتماد اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، پھر یہ سارا اسپیکر جو ہے اور جو ڈپٹی اسپیکر ہے، یہ ایک مونارک بن جائیں گے، اور تحریک عدم اعتماد کی حد تک نہیں، کل یہ لوگوں کو پارلیمنٹ سے بھی باہر نکالیں گے، کسی کو کہیں گے کہ آپ ممبر ہی نہیں رہے، اور پھر یہ جواز بنایا جائے گا کہ وی ہیو دی ایبسولوٹ پاور اینڈ وی کین ڈو اینی تھنگ اینڈ the court is not authorized to take any step with regard to that matter۔ تو یقیناً کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا جی، میرے دوستوں نے ابھی بات کی، انہوں نے اچھے حوالے سے اس کو ایکسپلین کیا، اور کانسٹیٹیوشن کے مختلف آرٹیکلس کو ایکسپلین بھی اچھی طریقے سے کیا۔ میں یہاں پہ ایک چیز کو وہ اپنے اس میں لانا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کو یہ میرے حوالے سے اٹریکٹ، وہ بات انہوں نے نہیں کی، وہ بھی اٹریکٹ اس کو کرتا ہے، کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 95 ہے، وہ اس حوالے سے کہتا ہے کہ 3 to 7 days اس کو جو ہے وہ موو کرنے میں اور اس کو آبزرو کرنے میں کا پارلیمنٹ کو لگیں گے۔ تو وہ ایک تو وہ نہیں ہوا، دوسرا جو پرائم منسٹر نے جو ایڈوائس کی پریزیڈنٹ کو، اور پھر پریزیڈنٹ نے اس کو ایز اپنے اس میں لیا، اور پھر یہ ڈیزالو کر دی اسمبلیز، تو یہ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے، اور یہ بالکل منافی ہے کانسٹیٹیوشن کے، اور یہ آرٹیکل 6 کے ایبلیگیشن، سبورشن اینڈ
اور دوسرا وہ ہولڈ اینڈ ابیئنس کے وہ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہائی ٹریزن کو یہ اٹریکٹ کرتا ہے اور سختی سے اس پہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے آئین کی بقایا, اگر آئین نہیں رہے گا تو ہمارا ملک بھی نہیں رہے گا. پہلی میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کیونکہ میں نے ابھی تک کنسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہے اور میں توفلی اس کا آنسر نہیں دے سکتا, لیکن جتنا میں جانتا ہوں یہ جو مسئلہ ہے نا یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے میرے خیال میں. تو فرسٹ آف آل ہاں جو ادارے ہیں پاکستان کے ادارے, چاہے وہ انٹیلیجنس ادارے ہو یا اور ادارے, اس کو چاہیے کہ اس جو یہ خط کا معاملہ ہے نا اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کرے. اور پھر یہ ایک اور پھر سپریم کورٹ کو چاہیے نا کہ ایک الگ ہی کمیٹی بنائے, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائے جس میں سارے انٹیلیجنس ایجنسی ہو, اور اس کے ایک پراپر جو انویسٹیگیشن چاہیے اور پھر فیصلہ آنا چاہیے اس کے بعد. جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے, ہم بھی اس کے انتظار میں ہیں, اور میرا یقین ہے کہ وہ کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرے بلکہ وہ قانون کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو جس طرح حکومت کہتے ہیں کہ 69 تو وہ آرٹیکل کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرے گا انشاءاللہ. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے وہ ایک پروسیڈنگ ہے اور وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے, اور ہم اگر آرٹیکل 69 کو دیکھیں تو آرٹیکل 69 میں یہی کہا گیا ہے کہ جو پروسیڈنگ پارلیمنٹ کے اندر ہو کسی بھی کورٹ میں اس کو آپ کویسچن نہیں کر سکتے. تو میرے خیال سے میرا تو یہی اوپینین کہ یہ ریورس نہیں ہو سکتی میرے خیال سے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے مہینے سے ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل کرائسس آ رہے ہیں, ابھی اس میں جو ہے ان لوگوں نے کنسٹیٹیوشن کو بیچ میں لا کے کھڑا کر دیا ہے اور کنسٹیٹیوشن کو بار بار لے کے آ رہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ ایک آئینی اور جمہوری حق ہے لوگوں کا کہ وہ پرائم منسٹر کے خلاف استعمال کرے. ٹھیک ہے, تو وہ لوگوں نے جو ہے جو ہماری حکومت ہے انہوں نے آرٹیکل 5 کا سہارا لے کے, کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 5 کا سہارا لے کے کہہ دیا ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ لوگ لا رہے ہیں تو یہ غیر آئینی ہے, اس وجہ سے کہ اس میں فوراً کانسپیریسی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی آرٹیکل 5 کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کون کرے گا؟ جیسے کہ میرے دوست نے بتایا کہ آرٹیکل 69 آف کنسٹیٹیوشن بتاتا ہے کہ پارلیمنٹری کاموں میں عدالت جو ہے دخل نہیں کر سکتی. تو ابھی جو آرٹیکل 5 کا سہارا گورنمنٹ نے لیا ہے تو اس کے لیے سپریم کورٹ کو آنا پڑے گا, کیونکہ اس کا انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کرے گا, کیونکہ ڈس اوبیڈینس جو ہے لا کے ساتھ آپ کیسے غیر وفادار ہو یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا, یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے میرے خیال سے. شکریہ عباس صاحب ہمیں وقت, شکریہ عبداللہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے, شکریہ. شکریہ محتاج صاحب ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے, شکریہ. اور شکریہ حماد صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے, شکریہ سہیل صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے, بہت بہت شکریہ. شکریہ اویس صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو.